وظننت أنا أني بذلك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما کثیرا نافعا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں بھی بات ہوئی تھی کہ یہاں پر آ کر کے گویا کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہو گئے۔ لیس البر ان تولوا جو اس سے پچھلا والا رکوع ہے، اس سے پہلے جو ہے زیادہ تر جو منکرین ہیں ان سے اللہ رب العزت کی بات ہو رہی تھی، انہی کا تذکرہ تھا جو اللہ رب العزت ان کو خطاب فرما رہے تھے، اور جو ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات تھے ان کا تذکرہ تھا۔ اور لیس البر ان تولوا سے آگے جتنی بھی صورت ہے اس میں زیادہ تر جو ہے ایمان والوں کو خطاب ہوگا، اور بیچ میں جو ہے کہیں نہ کہیں تذکرہ جو منکرین ہیں ان کا بھی ہوگا۔ تو لیس البر ان تولوا والے رکوع میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی دین نہیں ہے، دین کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور لیس البر والے رکوع میں ان کی کلیات کو بیان کیا گیا، اور ابواب البر کا نام مفسرین حضرات نے اس کو دیا ہے کہ ابواب البر کا مطلب ہے بر کے باب، دروازے۔ تو پھر اس کے بعد احکامات کا سلسلہ شروع ہوا، احکامات بیان کیے جا رہے۔ سب سے پہلے جو بیان ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل میں پہلا جو حکم بیان ہوا ہے وہ قتال کا بیان، وہ قصاص کا بیان ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پہ بیان ہوا ہے وصیت کے بارے، اس کے وصیت کے بارے میں، اور وراثت وصیت کے بارے میں، اور تیسرا حکم اس رکوع میں بیان ہوگا اور وہ ہے روزے سے متعلق۔ آج ہم روزے سے متعلق سمجھیں گے جو اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اس کے احکامات کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ تو سب سے خوبصورت بات ہی یہی ہوتی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب فرما کر کے کوئی بات کہیں، اور وہ حکم بھی خاص ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب فرما کر کے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے۔ تم سے مراد یعنی ایمان والے لوگ، اور فرض کر دیے گئے سے یہ فرضیت اصلیہ مراد ہے کہ فرض ہیں، واجب سنت مستحب نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے، اصل فرض ہیں۔ سیام صوم کی جمع ہے روزے۔ تو آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پہ روزے، کما کتبا جیسا کہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ سیام جو ہے صوم کی جمع ہے۔ صوم کا جو اصل مطلب ہے امساک یعنی رکنا، لیکن شرعی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے
کہ طلوع صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک رکنے کو صوم کہتے ہیں، لیکن صرف رکنا ہی نہیں بلکہ روزے کی نیت کے ساتھ رکنا ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ جب تک نیت نہیں ہوگی تب تک پھر بے شک رکے رہے پھر بھی روزہ نہیں ہوگا، اور طلوع صادق سے لے کر کے غروب آفتاب کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم پورا کرنا بھی لازم ہے۔ 1 منٹ کے فرق ڈالنے سے بھی روزہ پورا نہیں ہوگا، نہ ہی سحری میں 1 منٹ کو بڑھا دیا یا افطاری میں 1 منٹ پہلے روزہ افطار کر لیا تو بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں روزے کے ٹائم کو اسی لیے بیان فرمایا اور بہت اہمیت دی کہ ٹائم میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو روزے میں ایک بات تو یہ سمجھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ عمود ہے، دین کا ستون ہے، شعائر اللہ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو شعائر بیان کیے جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے۔ جو دین کے ستون بیان کیے جاتے ہیں ان میں روزہ بھی شامل ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ یہ بات بتا کر کے کہ روزہ میں نے تم پہ فرض کیا ہے، تو ساتھ یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ صرف تم ہی پہ فرض نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھا۔ تو اس سے ہمیں 2 باتیں سمجھ میں آئی کہ ایک تو روزے کی اہمیت، کہ جن عبادات کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت ہے وہ ساری شریعتوں میں مشروع تھی۔ جیسے نماز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری شریعتوں میں مشروع، اسی طرح روزہ بھی ساری شریعتوں میں مشروع۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت دل جوئی فرما رہے ہیں ایمان والوں کی، کیونکہ روزہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں مشقتیں ہیں، محنت ہے، تھوڑی سخت ترین عبادت ہے، تو اللہ رب العزت ایمان والوں کی دل جوئی فرما رہے ہیں کہ اس عبادت سے پریشان نہیں ہوئیے گا، یہ عبادت تم سے پہلے والے جو لوگ تھے نا ان پہ بھی فرض کی گئی۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے سے مراد جو ہے نصارہ لوگ ہیں، لیکن اس سے پچھلی امتوں کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ ساری امتوں پہ روزہ فرض تھا، تو اس لیے ساری امتوں کا گویا کہ تذکرہ کر دیا گیا۔ پھر اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں نا کہ کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، تو پہلے والوں پہ جو روزے کی عبادت تھی ضروری نہیں ہے حالات و کیفیات کے حساب سے بالکل ہماری امت کی طرح ہو۔ جیسا ہمیں رمضان کے روزے 30 روزے رکھنے ہیں، تو پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، ان کے ایام بھی جدا تھے، ان کے اوقات بھی جدا تھے، اور ان کی جو روزے کی وہ کیفیت تھی وہ بھی جدا تھی، یعنی الگ الگ کر کے رکھنا یا کتنے رکھنا ان کی الگ طور پہ تھی۔ یہ جو پورے مہینے کے اکٹھے روزے رکھنا یہ صرف امت محمدیہ میں ہے۔ مقصد اللہ بتا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، کیونکہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں حلال چیزوں کو بھی کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دینے کا کہا گیا، جیسے اکل و شرب و بیال، کھانے پینے اور مباشرت سے منع کر دیا گیا۔ حالانکہ تینوں چیزیں حلال ہیں لیکن کچھ ٹائم کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہاں صبر کرنے کی ایک مشق ہو رہی ہوتی ہے۔ تو صبر کرنا تقوی کا بنیاد ہے۔ جب صبر کرنے کا بندہ عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے متقی بننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پوری شریعت اصل میں کیا ہے؟ اصل میں پوری شریعت تقوی ہے۔ تقوی جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کے بہت سارے مفہوم مفسرین حضرات نے، علماء حضرات نے بیان فرمائے ہیں۔ آسان الفاظ میں تقوی کی 2 باتیں سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کانٹے دار جھاڑی کے درمیان سے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں گزرا ہوں۔ تو کہا کس طرح گزرتے ہیں؟ تو کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے کہ کوئی کانٹا بھی میرے کپڑوں کے ساتھ نہ لگے، یعنی بچتے ہوئے گزرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے نکل جانا آخرت کی طرف،
یہ تقویٰ ہے کہ کسی گناہ کی آلودگی بھی میرے ساتھ نہ لگے۔ اور دوسرا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنا دل نکال کے تشت میں رکھ کر کے برے بازار میں پھریں تو شرمندگی نہ ہو، یعنی ہمارے دل، ہم ہر وقت اپنے دل کو چیک کریں کہ ابھی اگر میں اپنے دل کو نکال کے ایک برتن میں رکھوں اور اس میرے دل کے اندر جو چیز بھی ہے اس کو جسم دے دیا جائے تو مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی ایک بات بھی نہ ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو جب روزے کے ذریعے بندہ صبر کا خوگر ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تقویٰ بھری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور قرآن شریف میں آخرت کی نعمتوں کا، دنیا کی نعمتوں کا جو تذکرہ کیا گیا کس کے لیے ہے؟ تقویٰ والوں کے لیے ہے، تو وہ ان کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان فرماتے ہوئے گویا کہ یہ روزے کی عبادت ہمیں عطا فرمائی ہمارے لیے ہی۔ پھر اللہ فرما دیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ یہاں مجمل طور پہ بیان فرمایا کہ چند دن، رمضان کا تذکرہ نہیں کیا، آگے اس کو مفصلاً بیان فرمایا رمضان کے تذکرے کے ساتھ۔ فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، ان میں ہی روزہ رکھنا ہے، انہی میں مشقت اٹھانی ہے، لیکن ان میں بھی اللہ نے سہولیات رکھ دی ہیں۔ کیا سہولیات رکھی ہیں؟ سب سے پہلے سہولت فمن کان منکم مریضا، روزے دے کر کے بھی، تھوڑی مشکل عبادت دے کر کے بھی، پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ سہولیات بھی ساتھ دی ہیں کہ فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی ہو تم میں سے مریض، بیمار ہو، کیسا بیمار؟ ایسا بیمار کہ ناقابل برداشت تکلیف ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، ایسی بیماری میں مبتلا ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، بس پوری کرے چند دنوں کی گنتی کرے دوسرے دنوں میں، یعنی دوسرے دنوں میں یہ روزے پورے کر لے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، او علی سفر، یہ مریضاً، جو مریض ہے نا وہ روزہ نہیں رکھیں گے، ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہیں یا ایسی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، ایسی بیماری ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ چاہتے ہیں، تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے کہ تم مشقت بری بیماری میں مبتلا ہو پھر بھی روزہ رکھو، اللہ یہ نہیں چاہتے۔ او علی سفر، سفر فرمایا، مسافر نہیں فرمایا۔ بہت نقطے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ الی المسجد الحرام نہیں کہا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو، بلکہ فرمایا شطر المسجد الحرام، شطر سمت کو کہتے ہیں۔ اگر الی اللہ فرما دیتے نا تو ہمارے لیے بالکل ناممکن تھا کہ ہم بالکل خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف سمت کر سکیں، تو شطر المسجد الحرام فرمایا کہ اس سائڈ کو ہی مڑ لیں، اس سمت کو مڑ جائیں۔ تو اسی طرح اعلیٰ سفر فرمایا، اس پہ بہت سارے نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے اس میں کہ اعلیٰ سفر فرمایا کہ عام وام گھر سے بس نکلے تو تم مسافر نہیں بن گئے، کہ سفر پر یعنی سواری پہ، اور وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ احادیث مبارکہ سے بھی اور فقہاء سے ثابت ہے کہ 3 منزل۔ 3 منزل کتنے ہیں؟ 3 منزل کو اور مزید آسان کیا کہ پیادہ جو ہے سفر، پیدل سفر کرنے والا وہاں 3 دن میں آسانی سے پہنچ جائے، اس کو 3 منزل کہتے ہیں۔ پھر اس کو مزید آسان کیا تو 48 میل بتائے کہ 48 میل میں جو ہے وہاں پہ پہنچ جائے۔ پھر اس کو مزید آسان الفاظ میں کس طرح بیان کیا؟ 78 کلومیٹر، 78 کلومیٹر، چاہے اس کو 3 منزل کہیں، چاہے اس کو 48 میل کہیں، چاہے اس کو 78 کلومیٹر کہیں، اتنا سفر ہے تو پھر آپ مسافر کہلائیں گے۔ اور پھر آپ پہ روزہ چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک سہولت ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی آپ اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولیات سے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولیات ہے۔ جب اللہ اپنی دی ہوئی جو سہولیات ہیں نا اللہ کی، ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں
تو پھر جو ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہیں۔ کسی بندے نے کہا نا کہ مجھے مزہ ہی نہیں آتا قصر نماز پڑھنے میں، تو اس سے بزرگ ناراض ہوئے کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اس لیے کہ اللہ نے ایک سہولت دی ہے اور تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو۔ اکثر ماہواری کے دنوں میں ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ دن میرے جو ہے نا وہ دکھ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہماری طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے اور بہت ساری حکمتوں کے تحت وہ اللہ رب العزت نے ہمیں احکام شریعت دیے، تو اس لیے ہمیں احکام شریعت جو ہے جس طریقے سے اللہ نے دیے اسی طریقے سے خوشی خوشی قبول کرنے چاہیے، چاہے ہمیں اس میں لذت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے، کیونکہ پوری شریعت اصل کیا ہے؟ اطاعت حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر لینا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہم اچھی طریقے سے پڑھ کر کے آئے ہیں۔ تو اعلیٰ سفرین سے پہلا قانون ہمیں کیا ملا کہ یوں ہی سفر نہیں بلکہ 78 کلومیٹر والا، 48 میل والا، 3 منزل والا سفر۔ دوسرا نقطہ کیا ملا؟ اعلیٰ سفر کہا۔ اس سے دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نہیں کہ سفر کے لیے مہینہ چلا گیا تو وہ بھی مسافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ 15 دن ٹھہرنے کی اگر نیت کر لی تو وہ پھر مسافر نہیں ہے، 15 دن سے کم کی نیت کی وہ مسافر ہے۔ دوسری جگہ چلا گیا سفر کے دوران ہی ہے، پھر 10 دن کی وہاں نیت کر لی، ابھی بھی وہ مسافر ہے۔ پھر تیسری جگہ چلا گیا، ابھی بھی وہ سفر میں ہے، 10 دن کی نیت کر لی، پھر بھی وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ یعنی الگ الگ متفرق جگہ میں 15 دن سے کم کی نیت کرتا رہا تو وہ مسافر ہی کہلائے گا، لیکن ایک ہی جگہ میں اکٹھی 15 دن قیام کی جب اس نے نیت کر لی تو وہ مقیم بن گیا، اب وہ مسافر نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ الْأُخَرِ، پوری کر لے گنتی دوسرے دنوں میں۔ گنتی پوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا رمضان میں آپ نے 3 روزے چھوڑ دیے سفر کی وجہ سے، تو اگلے کسی مہینے میں 3 روزے رکھ لو، اتنی ہی گنتی پوری کر، 3 چھوڑے 3 پورے کر لو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت یوں بھی فرما سکتے فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اس کے ذمہ قضا ہے، ابھی نہیں رکھے تو بعد میں رکھے، لیکن اللہ نے فَعَلَيْهِ الْقَضَاء نہیں فرمایا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فرمایا۔ اللہ نے بہت ہر ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ اگر اللہ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء فرما دیتے نا، پھر یوں ہوتا کہ رمضان میں کوئی مسافر تھا، واپس رمضان جو ہی ختم ہوا وہ مقیم ہو گیا، وہ مقیم ہو گیا، جو ہی مقیم ہوا یوں سمجھے عید والے دن آیا گھر، فوت ہو گیا تو اس کے ذمے تو وہ 3 روزے تھے، وہ وصیت بھی نہیں کر کے گیا فدیے کی، اب اس کا کیا ہو گیا؟ اس کے تو ذمے پڑ گئے نا، اب وہ روزے رکھ بھی نہیں سک رہا، پچھلے وہ رسا کی مرضی ہے اس کا فدیہ دے یا نہ دے، اس کا کھاتا پھر کیا ہو جاتا؟ خراب۔ اللہ نے فَعَلَيْهِ الْقَضَاء نہیں فرمایا، فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگلے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ مقیم ہو جانے کے بعد، صحت یاب ہو جانے کے بعد اس کو اتنے دن میسر ہوئے کہ جتنے اس نے رمضان میں روزے چھوڑے تھے تو پھر اب اتنے دنوں میں روزے وہ رکھ لے، اس کے ذمہ قضا ہو گئی۔ اور اگر فَعَلَيْهِ الْقَضَاء والی بات ہوتی تو پھر یہ ہوتا کہ پھر اس کے ذمے فوراً جو ہی وہ مقیم ہوتا فوراً لازم، جو ہی وہ صحت یاب ہوتا فوراً ضروری ہو جاتے۔ اب یہ ہے کہ ایک مریض ہے، رمضان میں مریض تھا، روزے نہیں رکھ سکا، جو ہی عید آئی صحت یاب ہو گیا، تو پھر فوراً اس پہ قضا ہوتی، اور صحت یاب ہونے کے بعد بھی آپریشن، پہلے بیمار تھا آپریشن ہوا بالکل صحت یاب، اب ہمارے گھر کے قریب ہی ایسا ہوا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، جب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تو فوراً سے کیا بھی ہو گئی؟ فوت بھی ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، مکمل تندرستی دے کر کے بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اب مکمل تندرستی ہو گئی، اب روزے ذمے پڑ گئے تو پھر فوراً سے فوت بھی ہو گئی، تو اس کی قضا کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
اخر کہ اتنے روزے بھی اور اتنے دن بھی میسر ہونے کہ جو آپ قضا کی ادائیگی آرام سے کر سکو، اس لیے اللہ رب العزت نے فعدۃ من ایام اخر فرمایا۔ اور مفسرین اس سے ایک اور بات وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فعدۃ من ایام اخر رکھا نا، مثلاً فرض کریں ہمارے رمضان کے پہلے 10 دن قضا ہو گئے، 10 دن قضا ہو گئے، اور رمضان کے بعد ہم نے ان 10 روزوں کی قضا کی ادائیگی کرنی ہے، تو وہ اکٹھے لگاتار نہیں رکھنے کہ پہلے سے 10، جس طرح رمضان میں ہمارے ذمے لازم تھے اسی طرح اکٹھے 10 روزے رکھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ متفرق بھی رکھ سکتے ہیں، 1-2 روزے رکھ کے وقفہ، پھر 1-2 روزے، پھر 1-2 روزے، یوں کر کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے پہلے سے 10 روزے ہمارے چھوٹ گئے تو ہم پہلے 9واں 10واں رکھیں، پھر 8واں 7واں رکھیں، اس طرح کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہم نیت کریں کہ پہلا جو میرا روزہ قضا ہوا ہے پہلے وہ رکھوں گی پھر دوسرا۔ جیسے اسکول میں یہ ہوتا ہے نا کہ 3 سوالات ہیں تو دیکھے جو آسان لگے پہلے تیسرا شروع کر دیں، ہیں، تاکہ جب تک تیسرا آپ کرتے پہلے 2 والے بھی ذہن میں آ جائیں۔ تو اس میں بھی وہ لازم نہیں ہے کہ آپ پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا رکھیں، آپ پہلے 9واں 10واں رکھ لیں، جس طرح مرضی رکھیں۔ یعنی یہ 2 سہولیات اس میں یہ والی بھی ہو گئی۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اکثر ایسے کیا جاتا ہے کہ مثلا رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، خواتین شوال کے روزے رکھ رہی ہوتی ہیں، انہی میں رمضان کے فرضوں کی قضا کی بھی نیت کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ نفل روزے ہوتے ہیں، نفل کے تابع فرض نہیں ہو سکتا، نفل کے تابع فرض روزہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نفل کی نیت کر رہے ہیں، اسی میں رمضان کے روزے کی بھی نیت کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ فرض روزے الگ رکھیں اور پھر جو ہے نفلی روزے الگ رکھیں۔ اگلی بات سمجھیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، کہ ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے ذمے فدیہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب یہاں بات سمجھیے گا، یہ جو ٹکڑا ہے نا آیت کا، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ شروع میں تھا، پھر بعد میں فمن شہید منکم الشہر آیت کے ذریعے فلیصمہ، وہ روزہ رکھ لے۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا اس آیت کے ذریعے جو ہے منسوخ ہو گیا۔ یہ شروع میں کیوں تھا؟ لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہ ایک دم تنگی نہ دی جائے کہ روزے رکھیں، ورنہ اس کے لیے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں نا، تو طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر ان کا روزہ رکھنے کا جی نہیں چاہ رہا تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ وہ فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دینا، ایک ٹائم کا یا 2 ٹائم کا، 2 ٹائم کا کھانا کھلا دینا۔ وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ 2.25 سیر۔ یہ 2.25 سیر کیا ہے؟ نصف سا کا آ گیا، نصف سا۔ نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ 80 تولے ہوتا ہے۔ 80 تولے کتنا بنتا ہے؟ 2.25 سیر بنتا ہے۔ تو گندم جب دینی ہے تو وہ 2.25 سیر، اور باقی جو اور کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ کشمش اور کھجور، وہ اسی کو ڈبل کر لے تو کتنا بنتا ہے؟ 2.25 سیر کو ڈبل کرے تو 3.5 کلو، 3.5 کلو ہو جائے گا۔ تو باقی چیزیں دینی ہے تو 3.5 کلو، لیکن گندم دینی ہے تو وہ 2.25 سیر یعنی 80 تولے، یا اس کی رقم دے دینی ہے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ اور بھی سمجھے کہ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ مثلا ایک روزے کا فدیہ 2 مسکینوں میں تقسیم کر دیا، یا بہت سارے روزوں کا فدیہ ایک ہی مسکین کو دے دیا۔ تو احتیاط یہی ہے کہ ایسا نہ کریں۔ ایسا کرنے سے بہتر یہی ہے کہ بھائی آپ ایک روزے کا فدیہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی مسکین کو دیں، اور زیادہ روزوں کا کچھ یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ، ورنہ اجازت ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ اچھی والا وہ دے رہے ہیں، مثلا
کشمش کا دے رہے ہیں، کھجور کا دے رہے ہیں، اور پورے رمضان کے روزوں کا آپ فدیہ دے رہے ہیں اور کسی ایک مسکین کو ہی دے رہے ہیں، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، صاحب نصاب نہ بن جائے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایک کا دے رہے ہیں تو دو میں تقسیم نہ کریں، اور زیادہ کا دے رہے ہیں تو ایک ہی کو نہ دیں۔ فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ، اور جو کوئی خوشی سے کرے خیرن بھلائی کا کام، خیرات، فہو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ویسے تو فدیہ یہی ہے کہ ایک مسکین کو دے، لیکن اگر خوشی سے کوئی زیادہ بھی کر دے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اجازت دے کر کے بھی کہ اگر آپ میں طاقت ہے تو دل نہیں چاہ رہا، آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اور جتنا فدیہ بنتا ہے اس سے زیادہ دے دیں تو اور ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ روزہ ہی رکھ لیں، وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ روزہ کیسے اللہ رب العزت تیار کرتے ہیں ہم پھر بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ خیر یہ تو آیت پہلے شروع اسلام میں تھی، ابتدائی اسلام میں، اور تالیف قلب کے لیے تھی، اور بعد میں یہ منسوخ ہو گئی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ روزہ ہی رکھ لو تو خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو روزے کے فضائل، اگر تمہیں پتہ چل جائے، اس کے بارے میں جانتے ہو کہ کتنے فضائل ہیں اس کے۔ یہاں تو موقع نہیں ہے نا رمضان کے فضائل بیان کرنے کا، روزے کا، ورنہ گھنٹوں گھنٹے لگ جائیں۔ تو اگر ان کی فضیلت تمہیں معلوم ہے تو پھر تم روزہ ہی رکھ لو، پھر تم فدیہ نہ دو جب طاقت بھی ہے تمہارے میں تو۔ پھر آگے ایام معدودات میں ہم نے پڑھا تھا گنتی کے چند دن، اللہ اسی کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ چند دن کون کون سے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی، وہ رمضان مہینہ ہے رمضان کا، الذی وہ والا رمضان کہ انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا اس میں قرآن اللہ کا۔ تو پہلی بات اس میں یہ سمجھنی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، کب؟ شب قدر میں نازل ہوا۔ تو اس کے بارے میں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے جتنی بھی کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کی نا، وہ سب رمضان میں نازل کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے 6 رمضان کو نازل ہوئے، تورات جو ہے وہ 12 رمضان کو نازل ہوئی، اور جو انجیل ہے 13 یا 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن شریف جو ہے وہ 24 کو نازل ہوا۔ بعض 27 بھی فرماتے ہیں، لیکن جو روایات میں ہے وہ 24 کی بھی بات ملتی ہے، اور حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے کہ جو شب قدر ہے وہ بھی کیا ہوئی تھی؟ رمضان میں۔ اور یہ عدلتی بدلتی ہے نا، شاید جس رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے اس رمضان میں شب قدر 24ویں کو ہی ہو۔ اب یہ بات سمجھیے گا، تورات 6 کو، زبور 12 کو، انجیل 13 یا 18 کو، اور قرآن شریف جو ہے وہ 24 کو۔ بس 6 کا پہاڑا یاد رکھے تو یہ باتیں بھی یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک اور بات سمجھے کہ یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ صحیفے جو ہے، صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ 6 کو، اور تورات 12 کو، اور انجیل 18 کو، اور قرآن شریف 24 کو، یہ جتنی بھی کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے یہ دفعتاً نازل ہوئے، ایک ہی بار میں نازل ہوئے، اور اسی تاریخ کو نازل ہوئے۔ اور جو قرآن شریف کا 24 کو کہا جاتا ہے نا، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جو آیا وہ 24 رمضان المبارک کو آیا، ورنہ یہ 23 سال میں کم و بیش کچھ ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔